اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ بقرہ 78 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ فرمانے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وعلیکم السلام۔ تو قرآن کریم پڑھتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ گال ہے جڑی اکثر میں بھی کروینا کہ ظاہری تھوں پڑھیا اسوں تک کریندے اسوں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ 4 آسمانی کتاباں دا ذکر ہے نا جی، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ 4 آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل کی تھیں۔ اور توریت کی ہوتے نازل تھی حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل کی ہوتے نازل تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ توریت، زبور دوسرے نمبر تے زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زبور نازل تھی۔ ٹھیک ہے جی، انہیں نا جی بہرحال علماء اصلاح فرمے سے اگر اساں خدا نخواستہ کوتے تلے کر ونجوں 4 آسمانی کتابیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے کنفرم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن کریم نازل ہویا۔ تا اے آسمانی کتاباں ہیں، انہاں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف زبانی یاد نہیں کر گننا، انہیں کو پڑھو سمجھو والے نا۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، زبانی یاد ہے، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ایسا بھی کرتے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہو رہا ہے پہلے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کچھ آیتیں بنا کے اپنی مرضی کی، اپنے مطلب کی، ان کے جو علماء تھے وہ بنا کے پھر لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کے پاس سے آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو بھی صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ آمین بجاہ النبی الکریم۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، یعنی پیسے کچھ دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے، یعنی حرام کی کمائی ہے۔ حرام کی کمائی ہے یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ یہ بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی چند دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اکثر مسلمانوں کا بھی سنے سے او سی بالآخیر جہنم بھگتا دے، بالآخیر ویسوں تبے او خیر یار، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی، او امتی میں آ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، چند دن، یعنی تم فرما دو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کوئی وعدہ گنا ہے وے، کوئی اللہ کنوں کوئی چٹ لکھوا ہے وے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ جب عہد بھی اللہ کو نہیں کیتا تو ولا تسا کیویں آدھو کہ اساں چاند دی جہنم میں راسوں آگ چراسوں تے ول اساں چھٹ چھٹا کے تے جناب سیدھا جنت، تو کوئی تو بدن سے اساں سیدھے بغیر حساب دے سیدھا بیٹ جناب علی ایویں ڈائریکٹ۔ اللہ کیا عہد لے رکھا ہے؟ کیا عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی کہ ایسے دعوے کیوں کریں دے؟ آکھنا کیا چاہیے؟ تو سبق کیا ہے؟ اللہ تعالی دی رحمت کنو امید رکھنی چاہیے کہ اسا کو اللہ پاک دی رحمت کنو امید ہے، اس دے رحمان اور رحیم ہون کنو امید ہے، ان دی قدرت کنو امید ہے۔ اللہ کیونکہ غفور اور رحیم ہے، اس گل تے امید ہے کہ وہ اسا کو معاف کر دے سی، ان دا وعدہ ہے، ان دی رحمت ان دے غضب کنو ودھی ہوئی ہے، اسا ان دے کنو امید لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور امید کتنی لاونی ہے؟ اتنی امید کہ اگر پوری کائنات دے لوگاں اور جنہ کو اللہ پاک جہنم میں سٹے، اگر انہاں یہ فیصلہ ہے اور کہیں ایک بندے کو جنت سٹنا ہوئے تو اتنی امید رکھو اللہ دی رحمت کا نہیں کہ وہ میں ہاں، وہ میں ہو سا انشاءاللہ کہ اللہ پاک دی رحمت کا نو میں کو اتنی امید ہے۔ اور اگر اللہ دا اے فیصلہ ہوئے کہ سارے جنت ویسن تو صرف ایک کو میں دوزخ بھیجے سا، تو بل خوف بھی اتنا رکھو، ڈر اتنا رکھو کہ ہو سکتے ہو میں نہ ہوا، کیا پتہ، کیونکہ میرے اعمال اتنے اچھے کہنے، اتنا اپنے اعمالاں تے غور کرنے، میرے اعمال اتنے اچھے کہنے ہو سکتے۔ یعنی خوف اور امید دے درمیان والی کیفیت اجراونا، اللہ تعالیٰ دی رحمت کنو امید رکھنی ہے، اللہ پاک دی رحمت کنو نا امید نہیں تھیمنا، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنے گناہاں دی وجہ کنو خوف اچراونے کہ ہو سکتے میرے اعمال تھوڑے، میں گناہگار بندہ ہاں تو میرے کو خوف ہے، اس کیفیت اجراؤ تو او انشاءاللہ اللہ بیڑے پار کر لیں دے۔ تو کیا ہوا جی؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی بات ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے، یعنی جڑا گناہ گار ہے جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، اتنا گناہ کرے کہ خطاؤں سے گر جائے تو وہ دوزخ والوں میں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، دو ہی شرطیں، ایمان لے آؤ اور اچھے کام کرو، تو کیا ہے؟ وہ جنت والے ہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اچھے کاموں میں کیا ہے جی؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے، یہ سارے اچھے کام ہیں۔
اگر ایمان لانے کے بعد یہ سارے کیے، ایمان کس پر لانا ہے؟ توحید پر ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک یہ ایمان ہے توحید، شرک نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ نبوت پر ایمان لائیں۔ نبوت پر کیا ایمان ہے کہ کم و بیش اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر انبیاء بھیجے، جن میں سے 313 بڑے رسول ہیں، 313 ہیں جی، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور یہ جو تمام انبیاء ان پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ان میں سب سے آخری نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہے نبوت پر ایمان۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آنا، یہ ہے نبوت پر ایمان۔ اور ان کے بعد، نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے۔ نبی ختم ہو گیا، نبیوں نے نہیں آنا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس امت کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہدایت کے لیے سلسلہ امامت ہے، وہ 12 امام ہیں، تو یہ تیسرا ایمان یہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ توحید، نبوت، امامت، اور توحید کے بعد ہے عدل، اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہ اس دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ عادل ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ قیامت پر ایمان رکھنا ہے کہ روز قیامت ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ الحمدللہ ہم روز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ذکر مبارک موجود ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ تو جو ایمان لائے، یعنی ان ساری چیزوں پر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جو ایمان لائے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان لانا ہے اور اچھے کام بھی کرنے ہیں۔ صرف ایمان لانے کے بعد یہ نہ سمجھ لیں کہ بس ہوں چھٹی مزے، بھائی جی عمل بھی کرنا ہے۔ اسحاق بھائی سر کوئی غلط گل ہے؟ الحمدللہ سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہوئے، سارا تو کو سمجھے پتہ ہے، اور جتنا غلطی ہوئے میرے کو دس جتا کرو۔ ایک آیت بھائی پڑھ گندے تے وال تمام کریں دیں تاکہ کام شروع کروں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا جا رہا ہے، اور اس عہد کے ذریعے بات ہم تک بھی پہنچائی جا رہی ہے کہ ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا عہد لیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہمیں بھی یہی حکم ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور کیا کرو؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، اللہ اکبر، نوٹ رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر ذکر ہے، پہلا ذکر ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو۔ یہ وہ اچھے اعمال بتائے جا رہے ہیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر
پھر تم پھر گئے. بنی اسرائیل والے کیا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم رد گردان ہو. یعنی تم میں سے کچھ تھوڑے ایسے تھے جو نہیں پھرے، باقی سارے پھر گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر تم میں کے تھوڑے، یعنی تھوڑے لوگوں نے عمل کیا اور تم رد گردان ہو. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرنے والے ہو، روگردانی کرنے والے ہو، انحراف کرنے والے ہو، عمل نہیں کرنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے کی، اس کی تفہیم کرنے کی، یعنی اس کا فہم حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ چاروں حقوق ہر بندے پر واجب ہے. یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یاد رکھ لیں، روزانہ ہر بندے پر یہ واجب ہے. قرآن کریم کا یہ حق ہے، یہ حقوق قرآن میں شامل ہے. قرآن کریم کی تلاوت نمبر 1، قرآن کریم کی تفہیم یعنی فہم یعنی سمجھ بوجھ، وہ ترجمے سے حاصل ہوگی، وہ صرف یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوگی. سارے قرآن کریم ترجمے والا لیں اور اس کو ترجمہ ضرور پڑھیں، یا عربی اتنی بڑھائیں کہ عربی آپ کو سمجھ آئے. دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. سمجھنے کی یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. تلاوت کرنا، اس کی تفہیم حاصل کرنا، فہم حاصل کرنا، اور تیسرے نمبر پر اس پر عمل کرنا. اور میں یہاں لفظ استعمال اپنی طرف سے کرتا ہوں، عمل کرنے کی کوشش تو کریں. کوشش کرنے کا اجر ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کریں، اور پھر جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ میسج، وہ پیغام، وہ تبلیغ آگے بھی پہنچے گا اور پہنچائیں گے. یہ چاروں حقوق ہر بندے پر واجب ہیں، مجھ پر بھی، فیضان پر بھی، جمیل پر بھی، احسن پر بھی، گامن پر بھی، اسحاق پر بھی، خلیل پر بھی، ریاض پر بھی، اور ان سب ہر مسلمان پر یہ چاروں حقوق ہیں قرآن کے. نہیں تو قرآن بروز قیامت اللہ کے سامنے اپنی التجا کرے گا اور اپنی شکایت کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا. محجورہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، وہ آئے گی آیت، جب آئے گی تو آپ سنیں گے، آگے کہیں آئے گی کہ قرآن کریم شکایت کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تنہا چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.